اب جو گفتگو ہماری چل رہی تھی شب قدر اور اس کی اہمیت، 15 منٹ میرے پاس ہے، اس کے بعد آپ کا ٹائم آئے گا. اس شب قدر میں، شب دعا میں ہم نے دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ سے، فقیری کرنی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دعا کریں تو پہلے، سب سے پہلے کیا کریں؟ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، پھر دیگر مومنین اور مومنات، رشتہ دار، دوست احباب، ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد جب اپنے لیے بھی مانگیں، عافیت مانگیں، صحت مندی جسم کی اور روح کی، اور عاقبت بخیر. یہ عاقبت بخیری بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا تھا کئی واقعات ہیں. حر کی ایک مثال دی تھی کہ حر جناب یزیدی تھا مگر وہ حسینی بن گیا. اگر عاقبت بخیری کی دعا نہ کریں آپ تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. لیکن آج جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، دعا کی کچھ اور شرائط. دیکھیں دعا اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ دعا کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو دعائیں ہمارے پاس ہیں نا، یہ خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 2005 میں انگلینڈ میں ایک ہندوؤں کا چینل تھا، ویکٹن اس کا نام تھا، اور اونر اس کا ہندو تھا، مینیجر اس کا وہابی تھا. ایک مرتبہ اس اونر نے ہمارے والد سے رابطہ کیا کسی طریقے سے. اس نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کی دعائیں بڑی مشہور ہیں، تو آپ کی کچھ دعائیں ہمارے چینل پہ آئیں. اچھا اس زمانے میں شیعہ چینل کوئی نہیں تھا. آج کل تو آپ کا کھوجا ٹی وی ہے، پتہ نہیں اور دارالسلام میں کوئی دوسرا ٹی وی ہے، ادھر ہدایت ٹی وی ہے، ادھر ولایت ٹی وی ہے، ادھر اہل بیت ٹی وی، ماشاءاللہ سچ ٹی وی ہے، ون ٹی وی ہے، ماشاءاللہ کتنے سارے ٹی وی ہو گئے. شیعہ 2005 میں نہیں تھے. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، پیغام پہنچے گا، مومنین دیکھیں گے. اب بابا نے دعا پڑھنا شروع کی. کبھی دعائے کمیل، کبھی دعائے ندبہ، کبھی دعائے توسل، کبھی دعائے ابو حمزہ صومالی، بلکہ میں الفاظ بدلوں، کبھی مولا علی کی دعا، کبھی مولا حسین کی دعا، کبھی مولا سجاد کی دعا. اچھا وہ ہندو بڑا خوش تھا کیونکہ اسے تو ویورز چاہیے تھے نا، اس کے ویورز بڑھ رہے تھے. وہ روز آ کے رپورٹ دیتا تھا اتنے ویورز بڑھ گئے، اتنے ویورز بڑھ گئے. یہ جو مینیجر تھا نا وہابی، اسے لگ رہی تھی آگ، کیونکہ وہ پتا تھا کہ یہ شیعہ ہے. اس نے کہا یہ شیعوں کی دعا، کبھی امام علی کی دعا، کبھی حضرت عباس کی، کبھی امام حسین کی، کبھی مولا سجاد کی، یہ کیا بات ہے؟ اس نے آگے کمپلین کیا. کس کو؟ آنر کو. کہا کہ بھائی کیا بات ہے، صرف ان کی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، کبھی مولا علی کی، کبھی مولا حسین کی، کبھی مولا سجاد کی، کبھی ہماری بھی دعائیں ہو نا کچھ نہ کچھ پڑھی جائیں دوسروں کی. تو وہ آنر آ گئے بابا کے پاس. اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ کمپلین کر رہا ہے ہمارا مینیجر، آپ صرف کبھی امام علی کی پڑھتے ہیں، کبھی مولا حسین کی پڑھتے ہیں، کبھی مولا سجاد کی پڑھتے ہیں، کبھی مولا کاظم کی پڑھتے ہیں، دوسروں کی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بابا نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد مینیجر چپ ہو گیا، وہ جو وہابی تھا. بابا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے بزرگوں کی کوئی دعائیں ہیں تو آپ لے کر آئیے، پڑھیے. آپ کے بزرگوں کی کوئی دعائیں تو پڑھیے. ہمارے بزرگوں کی دعائیں کمیل ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، دعائے عرفہ ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابو حمزہ صومالی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، افتتاح ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مفاتیح بھری ہوئی جوشن کبیر ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لے کے آئیے. کوئی جواب نہیں تھا، چپ ہو گئے. یہ دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. لیکن ہم اتنا ہی اس سے غافل، اتنا ہی ان دعاؤں سے غافل. دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے. اور یہ ٹھیک ہے، روایات بتاتی ہیں انبیاء کا کام ہے، لیکن ہمارے زمانوں میں بھی ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے انہی دعاؤں کے پاورز کو حاصل کیا اور مردوں کو زندہ کیا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. دعا کا پاور ہے، یہ عظیم چیز ہے. مردہ زندہ ہو سکتا ہے، ناممکن ممکن ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ میں کل بتا چکا ہوں. ایک مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیے دعا کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں. ہم ایسے ہی آ جاتے ہیں خدایا مجھے دے دے، اس کے آداب کو نہیں جانتے، اس کے آداب پہ عمل نہیں کرتے، ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے جو ہمیں دور کرنی چاہیے، ان شرائط پہ عمل نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. پھر کہتے دعا ہماری قبول کیوں نہیں. اب دیکھیے
دعا کے آداب میں سے مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، پرسوں کی جو شب قدر تھی، میں نے کہا ہاتھ سر سے بلند کرو. 90% لوگوں نے یوں کیا، یوں نہیں کیا. میں نے بار بار کہا ہاتھ بلند کرو، شرما رہے تھے. ہاں اگر میں آپ کے سامنے یوں بولوں نا، فقیری کروں، تو یہ شرم کی بات ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرو، یہ دعا کا ادب ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں کے مومنین نے ہاتھ بلند نہیں کیا. میں نے بہت مرتبہ کہا، جب میں نے کہا تھا نا 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین بولو، تو مومنین نے کہا نہیں بھائی بےزتی ہو جائے گی. کیوں بےزتی؟ اللہ کے سامنے ذلیل ہو. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. اللہ کے سامنے گھمنڈ شمنڈ چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو. اے میرے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. ہاتھ بلند کرو سر سے، دعا کا ادب ہے. ہاں ٹھیک ہے، کسی آدمی کے سامنے جا رہے ہو یوں کرنا عیب ہے، لیکن اللہ سے مانگو مانگو، ہاتھ بلند کرو. لوگ شرما رہے تھے. اکثر میں دیکھتا ہوں بیچارے لوگ شرماتے ہیں. نہ شرماؤ، یہ دعا کا ادب ہے. پھر کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. دوسرا میں نے بتایا تھا دعا کا ادب کے آنسو بہاؤ، رونا، رو رو کے دعا مانگو، یہ دعا کا ادب ہے. پھر دعا کا ادب کیا ہے؟ صلوات کا پڑھنا، کہ شروع میں بھی یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں میں، اعمال میں بتائی تھی میں نے، شروع میں بھی صلوات، آخر میں بھی صلوات. یہ دعا کا ادب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعا کے آداب میں سے، دعا کی شرائط، دعا کے آداب، ان کو سوچیں، ان کو سمجھیں. ان آداب اور شرائط کے ساتھ جب عمل کریں گے اور جب رکاوٹوں کو دور کریں گے، تو پھر آپ یہاں دعا مانگیں گے تو وہاں دعا قبول ہو جائے گی. آپ کیا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، اس نے کہا مولانا فلاں طاقت حاصل کرنے کے لیے کیا مجھے امام ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں. کیا مجھے سید ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں. بہت سارے پاورز ہیں نا دنیا میں. ابھی جیسے میں نے وہ سونے کی مثال دی تھی، 30 کلو سونے والی، یہ ایک پاور ہے نا، سمجھیے. کسی کو اگر پتا چل جائے کہاں پہ سونا ہے، ہر ایک کو تو نہیں پتا چلتا، وہ بعض مشینیں آج کل بنائی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرے طریقے، لیکن آپ تصور کیجیے ایک آدمی یہاں بیٹھے بولے فلاں جگہ پہ سونا ہے، پاور ہے نا. اس سے کئی گنا بڑے بڑے پاورز دنیا میں موجود ہیں، علماء کے پاس ہیں. جیسے ایک طی الارض کا پاور ہے. طی الارض کیا ہے؟ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا، مجھے مشہد جانا ہے، تو کیسے جاؤں گا؟ ویزا لوں گا، ٹکٹ لوں گا، پھر یہاں سے فلائی کر کے کتنے شہروں سے ہوتے ہوئے پھر ادھر جاؤں گا. طی الارض یعنی میں نے یہاں ارادہ کیا، امام رضا کا حرم میں پہنچ گیا. یہ اس 30 کلو سونے سے زیادہ پاورفل ہوا نا، 30 کلو سونے سے زیادہ ہوا. جس کے پاس طی الارض ہوتا ہے وہ صرف خود نہیں جا سکتا، دوسروں کو بھی لے جا سکتا ہے. ایک اور سمجھیے، آیت اللہ خوئی کا واقعہ ہے. غالباً انہوں نے اس پہ عمل کیا. 40 دن کا نسخہ ہے، میں بتاؤں گا نہیں آپ کو، لیکن اس کا نتیجہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا؟ ان کو کیا ملا؟ ان کو بتایا گیا ان کے زندگی کے آخری لمحے تک کا ایک ایک واقعہ کہ کیا ہونے والا ہے فیوچر میں. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی سنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت اللہ خوئی مر گئے. وہ عمل ہے، یہ اعمال ہے، یہ موجود ہے. یہ اعمال، یہ طی الارض کے بھی اعمال موجود ہیں، لیکن میں بتا نہیں رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ اعمال ہے جو لوگ سنیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، یا اگر عمل بھی کریں گے تو صحیح نہیں کریں گے، کئی مسائل پیش آ جائیں گے. یہ ان کے اعمال موجود ہیں. یہ دعاؤں کے وسیلے سے طی الارض ہو سکتا ہے. آپ کا فیوچر پورا آپ کو بتایا جا سکتا ہے. ایک اور عمل ہے، علماء جب اسے کرتے ہیں، 40 دن کا عمل ہے، ان کو حضرت خضر آ کے تسبیح دیتے ہیں. اور جب حضرت خضر تسبیح دیتے ہیں، جب وہ استخارہ کرتے ہیں، اتنا پاورفل ہوتا ہے. آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ بولے آغا صاحب استخارہ کیجئے، آپ نہ بھی بتائیں تو وہ استخارہ کر کے بتائیں گے شادی غلط ہوگی، شادی نہ کرنا، بزنس بہت اچھا ہوگا، بزنس شروع کر دینا. یہ پاورز ہیں نا، کہاں سے آئے؟ اور جن لوگوں کو ملے، یہ لوگ کون تھے؟ امام نبی تھے؟ نہیں، مجھ جیسے آپ جیسے عام انسان تھے. یہ پاورز انہیں دعا کے ذریعے سے ملے. یہ سارے نسخے موجود ہیں. جیسے میں نے کہا مختصر نسخے آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ مجالس میں، ایک دو میں نے بتائے ہیں. پہلے ٹیسٹ تو پتا چلتا رہے کہ مومنین کتنے ماشاءاللہ صلوات میں آگے جا رہے ہیں. جتنے آپ صلوات میں آگے جاتے رہیں گے اتنے میں آپ کو اچھے اچھے نسخے بھی دوں گا انشاءاللہ. لیکن اب یہ سارے پاور صلوات میں ہیں اور دعاؤں میں ہیں اور کئی دیگر دعاؤں میں موجود ہیں. ہم پڑھتے ہیں کچھ نہیں فائدہ. دعائے جوشن کبیر، کتنے اس کے فائدے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم روز تین رات پڑھیں گے، لیکن ظاہراً ہمیں کوئی خاص بینیفٹ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ رکاوٹوں کو ہم دور نہیں کر رہے. رکاوٹوں کو دور کرنا ہے کیونکہ ہم شرائط دعا پہ عمل نہیں کر رہے، کیونکہ آداب دعا کا خیال نہیں کر رہے. آداب دعا کیا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے مانگنا ہے،
رو کے مانگنا ہے، شروع میں صلوات پڑھنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور پھر ابھی دعا نہیں مانگی، پھر استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اب یہ گلاس ہے، اس میں میں کیا نام ہے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس میں پانی ڈال دے، لیکن اس گلاس میں کوئی نجاست ہے اور میں کروں اللہ اس میں پانی ڈال دے، پانی ڈال دے میں پیوں، پانی ڈال دے میں پیوں، اللہ کہے گا پہلے اس گلاس کو دھو لو، صاف کر لو، نجاست تو نکالو، اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ توبہ، یہ آداب دعا اور شرائط دعا میں سے ہے کہ ہم اپنے برتن کو دھوئیں، جتنے گناہ کیے، جن آنکھوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں رو رو کے، جس زبان سے دعا مانگ رہا ہوں رو رو کے، جن کانوں سے رو رو کے میں دعائیں سن رہا ہوں، جن ہاتھوں کو بلند کر کے میں کہہ رہا ہوں خدایا مجھے عطا فرما، ان کے پہلے گناہوں کی معافی مانگ۔ تو ایک ایک چیز یاد رکھیے گا۔ اب دعا کے آداب میں کیا کرنا ہے ہم نے، دعا کی شرائط میں سب سے پہلے ہم نے، کوئی مجھے بتائے گا کیا کرنا ہے؟ کوئی مجھے ہیلپ کرے گا یا میں خود ہی بتاؤں؟ جی، ہاتھ بلند کر کے ہمیں دعا مانگنی ہے، ہمیں رونا ہے، ہمیں صلوات پڑھنی ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اب یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی ایگزیکٹلی پہلے ہاتھ اٹھائیں پھر آپ روئیں پھر صلوات پڑھیں پھر استغفار کریں، نہیں، ان کو آپ آگے پیچھے کریں، یعنی یہ ابتدائی مراحل ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کہنا ہے خدایا، ابھی مانگا نہیں ہے، ابھی چیز نہیں مانگی جو اللہ سے مانگنی ہے، ابھی رو رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے اپنے گناہوں پہ، میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ میری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے بخش دے، ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے بخش دے، اس کے بعد آنسو بہ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، پھر آپ نے صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور اب دعا مانگو نہیں، اب بولو خدایا اے میرے اللہ تو نے مجھے آنکھ دی، اگر آنکھ نہ دیتا تو میں تو اندھا ہوتا۔ ابھی تک مانگنا نہیں ہے، ابھی شکر کرنا ہے، میرے اللہ تو نے مجھے کان دیا، اگر یہ کان نہ دیتا میں بہرا ہوتا، اپنے بیٹے کی آواز نہ سن پاتا۔ ابھی مانگنا نہیں ہے، وہ جو میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ دعائیں مانگنی، عافیت اور اپنی عاقبت، یہ ساری ابھی بعد میں آئیں گی۔ میرے اللہ اگر ٹانگیں تو نہ دیتا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہ شکر بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر شکر نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کوئی خاص نعمت دی نہیں اللہ نے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، مجلس کے بعد درس کے بعد آج جب گھر جائیں ایک کام ضرور کیجیے گا، گوگل پہ لکھیے گا آنکھ کی کتنی ہزاروں بیماریاں ہیں جن سے ہم سب بچے ہوئے ہیں، جا کے دیکھیے گا گوگل پہ، اسی ایک آنکھ کی کتنی بیماریاں ہیں، ہزاروں لاکھوں۔ کان کی کتنی بیماریاں ہیں، زبان کی، ہاتھوں کی، کڈنی کی، لنگز کی، پھیپھڑے کی، دل کی، ٹانگوں کی، نہ اتنے آرگنز ہیں بدن میں، ہر آرگن کی کئی سو، سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک شاید بیماریاں ہیں، اور ان سب سے میں بچا ہوا ہوں۔ کبھی ان نعمتوں کا شکر کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے یہی جو ابھی میں پانی پی رہا ہوں یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پانی کا شکر کیا؟ نہیں کرتے۔ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں کھانا آ رہا ہے، اس کا شکر کریے۔ نعمت کتنے بیچارے جنہیں کھانا اور پانی نہیں ملتا، تو نعمت کا شکر کریں۔ یہ ابھی دعا کے آداب اور شرائط پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے یہ دیا، میرے اللہ تو نے مجھے زبان دی، میں بات کر سکتا ہوں، میرے اللہ جیسے کل میں نے کہا تھا میرے اللہ تو نے مجھے شیعہ بنایا، مسلمان بنایا، انسان بنایا، حیوان بھی تو بنا سکتا تھا، میں مسجد میں نہ آ سکتا۔ اب جب شکر کیا، اب یہاں پہ میں بات روک رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا۔ اب اپنی دعا مانگیں، اور اپنی دعا میں بھی کیسے؟ پہلے اپنے لیے نہیں، خدایا فلاں پڑوسی مشکل میں ہے، فلاں غریب مشکل میں ہے، فلاں عراقی مشکل میں ہے، فلاں لبنانی مشکل میں، انہیں مدد فرما، انہیں مدد فرما۔ اس کے بعد امام زمانہ کی ظہور کی دعا، یا پہلے امام زمانہ کی ظہور کی دعا، پھر ان لوگوں کے لیے دعا، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ آپ نے پروسیس دیکھا کتنا لمبا ہو گیا، اور یہ اتنا لمبا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، یہ 1 منٹ کا کام ہے۔ اس میں کوئی آپ کہیں مولانا اب تو دعا کرنے سے بھی آپ نے ہمیں روک دیا، نہیں، دعا کرنے سے نہیں روک رہا، دعا اپنے انداز سے کیجئے، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، کنیکشن کریٹ کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن ان چیزوں کا آپ جب خیال کریں گے اور پھر جب آپ مانگیں گے، اللہ نے ایسے نہیں کہا ادعونی مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، جب اللہ کہہ رہا ہے تو عطا کرے گا، یقیناً عطا کرے گا، اور وہ عطا کر بھی رہا ہے۔ لیکن
پھر میں یہ مثال دیتا ہوں, اس مثال کے لیے پہلے مجھے یہ پانی پینا ہوگا. آپ صلوات پڑھیے. یہ پانی اس لیے پیا کہ میں نے گلاس الٹا کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ادعونی, مجھ سے مانگو, مجھے بلاؤ, میں تمہیں دوں گا. اللہ نے کہا آ جاؤ, میں رحمت دے رہا ہوں, لیکن آپ کا گلاس ایسا ہے, پوری رات اگر بارش آئے اس میں کتنے قطرے جمع ہوں گے؟ 1 قطرہ, 2 قطرے, 5. گلاس یوں الٹا ہے, کتنے جمع ہوں گے قطرے؟ یا یہ بوتل ہے, اس کا ڈھکنا کھلا ہوا نہیں ہے, بند ہے, بالکل بند ہے. پوری رات بارش آ جائے, اس کو آپ جا کے سمندر میں پھینک دیں, کتنے قطرے جمع ہوں گے؟ 1 بھی نہیں ہوگا. یہ جو آداب اور شرائط دعا بتا رہا ہوں, اس کے ڈھکنے کو کھولیں. یہ جو آداب دعا اور شرائط دعا نہیں, گلاس کو سیدھا کریں. گلاس, ہمارے دل کے گلاس کا منہ دنیا کی طرف ہے, اس کو اللہ کی طرف کر کے تو دیکھیں, یوں منٹوں میں, سیکنڈوں میں بھر جائے گا. اور یہ شب قدر دل کے گلاس کو اللہ کی طرف کرنے کا نام ہے. اب اس میں آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے آپ کا وہ کام جو سالوں سے نہیں ہو رہا وہ سیکنڈوں میں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, دل کے گلاس کو الٹا ہی رکھے رہیں گے, تو پھر تو آپ دعا کرتے ہیں. مومن آئے کہتے ہیں مولانا 15 سال سے دعا کر رہے ہیں, فلاں حاجت قبول نہیں ہو رہی. اس میں پھر غلطی آپ کی ہے, گلاس الٹا ہے, ڈھکنا بند ہے بوتل کا, ڈھکنا کھولیے, کام ہو جائے گا انشاءاللہ.